بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلقات بناتا، رشتہ داریاں جوڑتا، وابستگیاں پیدا کرتا اور محبت اور مودت اس کے ساتھ بہت سے لوگوں سے تعلقات استوار کرتا ہے، مختلف مصلحتوں کے لیے، مختلف فائدوں کے لیے، مختلف منافع کے لیے اور مختلف فوائد حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ جس کے پاس سے جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. تو آؤ دنیا کے معاملات، تعلقات، کام وہ چلتے رہتے ہیں لیکن اصل تعلق قائم کریں کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. اصل رشتہ استوار کریں کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. دل میں جو سب سے زیادہ
سب سے گہری، سب سے مضبوط محبت ہو وہ کس کی ہو؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو انسان کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، وہ اس پر بڑی شفقت کرتا ہے، وہ اس پر بڑی رحمت کرتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی، سب سے زیادہ شفقت والی، سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے اگر کوئی ذات بنائی ہے تو وہ ماں کی ذات بنائی۔ اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اور اولاد کے لیے جو وہ قربانی دیتی ہے، اور اس کے سینے میں جو اولاد کے لیے مامتا تڑپتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی اور مثال اور دنیا میں اس کا کوئی اور قیمت کہیں سے مل سکتی نہیں ہے۔ لیکن وہ عرش والا، وہ مالک الملک، وہ خالق کائنات، وہ مدبر الامور، اور وہ الحی القیوم، وہ ساری کائنات کی مائیں مل جائیں، انہیں اپنے بندوں سے جو پیار ہے وہ ان تمام ماؤں کی محبت شفقت سے کہیں زیادہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ وہ کیسا ہے؟ خود اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور وہی ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بولیے کس کے ساتھ؟ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ۔ میں آپ انسان اور جن دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ ہم پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کی حدود کو توڑتے ہیں، کتنی مرتبہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ مہلت کتنی دیتا ہے؟ 1 گھنٹے بعد پکڑتا ہے، 1 دن بعد پکڑتا ہے، 1 ہفتے بعد پکڑتا ہے، 1 مہینے بعد پکڑتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ فرمایا اگر وہ مخلوق کو ان کے ظلم، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، مواخذہ کرنا شروع کر دے، فرمایا زمین پر رینگنے والی کوئی چیز باقی نہ رہے، کوئی مخلوق رینگنے والی باقی نہ رہے، لیکن اس کی رحمت، اس کا حلم، اس کا صبر کہ ایک مدت تک مہلت دیتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب پکڑ آتی ہے، جب حکم آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ پھر ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں
روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ قسم منها رحمۃ بین جمیع الخلائق قسم منها رحمۃ بین جمیع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ان کے لیے یا ان کے پاس 100 رحمتیں 100 رحمتیں اور ہر رحمت کتنی بڑی ہے، ان کا ہر کرم وہ کتنا بڑا ہے. میرا ایمان ہے دنیا کے حساب کتاب کرنے والے سارے آلات جمع کر لو اور حساب کرنے والے سارے اکاؤنٹنٹس اکٹھے کر لو، سارے مل کر بھی اس کی ایک رحمت، اس کا حساب، اس کا اندازہ اور اسے ناپ نہیں سکتے. کیوں؟ فرمایا اللہ رب العالمین ان کے لیے 100 رحمتیں ہیں اور اس میں سے ایک رحمت انہوں نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم کر چھوڑی. صرف انسانوں میں نہیں، صرف جنوں میں نہیں، بلکہ ساری مخلوقات میں جو رحمت اتاری ہے وہ کتنی اتاری ہے؟ ایک اتاری ہے. فرمایا اسی رحمت کی وجہ سے اور اسی رحمت کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اسی رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا اسی رحمت کی وجہ سے درندے جو ہیں، جو انسانوں کو، بقیہ مخلوق کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، فرمایا جب ان کی اولاد ان کے پاس آتی ہے تو ماں وہ جو درندوں میں سے ہے اپنی اس اولاد کو کتنے پیار سے دودھ پلا رہی ہے. اس کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ماں یا باپ جو درندوں میں سے ہے کس طرح بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے. اور وہی درندے جو سامنے آنے والی ہر چیز کو پھاڑ دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لیکن وہی جب اپنی اولاد سامنے آتی ہے تو پھر وہی ان کے دانت جو چیرنے پھاڑنے کے کام آتے ہیں اسی منہ کے ساتھ اپنی اس اولاد کو پیار کرتے اور چومتے نظر آتے ہیں. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ساری مخلوق میں صرف ایک رحمت نازل کی ہے اور 99 رحمت کے حصوں کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا. تو کیا ہم اپنے رب سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اپنے رب سے اتنا سوال کرتے ہیں، اپنے رب سے اتنا مانگتے ہیں، اپنے رب سے اتنا تعلق پیدا کرتے ہیں اور وہ بے نیاز بندوں پر شفیق اور مہربان اتنا ہے جو چل کر آتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، جو ایک بالشت اس کی طرف آتا ہے وہ ایک بازو اپنے بندے کی طرف آتا ہے.
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ابھی تک اپنے رب کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو فرمایا جو رحمت کے 99 حصے ہیں وہ اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں، اور جب حشر کا میدان ہوگا تو وہ ان 99 رحمت کے حصوں کو لائے گا اور ان کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ وہ حساب کا دن، وہ پوچھ کا دن، وہ مقدمہ بازی کا دن، لیکن اس کی رحمت دیکھو، اس نے اس سخت دن کے لیے 99 رحمت کے حصے رکھے ہیں تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ مجھ سے معافی حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ میری جنتوں میں داخل ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی لیے فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہے؟ بولیے کس کے ساتھ ہے؟ ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبی فإذا امرأة من السبي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا والله، فقال صلى الله عليه وسلم لله ارحم بعباده من هذه بولدها، او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عمر بن الخطاب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے اور ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا تھا۔ اب وہ عورت کیا کرتی؟ جہاں کسی چھوٹے بچے کو دیکھتی فوراً اسے اپنے پیٹ سے لگاتی، اپنی چھاتی سے لگاتی اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ توجہ کرو، اے صحابہ میری طرف دیکھو، یہ جو خاتون ہے اگر اس کو اس کا دودھ پیتا بچہ مل جائے تو کیا وہ اس بچے کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، یہ عورت کبھی بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو آپ کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سنو جتنی یہ اپنے بچے پر مہربان اور پیار کرنے والی ہے، عرش والا اپنے بندوں پر مہربان اور بندوں سے پیار کرنے میں اس خاتون سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ تو پھر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کس کی وجہ سے ڈالے جائیں گے؟
جہنم میں گرائے جائیں گے تو کس کے سبب گرائے جائیں گے؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے تو سبب کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی نافرمانیاں اور ہماری اپنی طغیانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ تو آؤ، جو کر چکے سو کر چکے، جو گزر چکا سو گزر چکا، وہ بڑا غفور و رحیم۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی عمر میرے نافرمانی میں گزاری ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کتنے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دامن پر سیاہی کتنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار کتنے ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ جو کر چکے ہو سو کر چکے، جو گزار چکے ہو سو گزار چکے، جو کرتوت ہیں، لیکن میرا دروازہ کسی کے لیے بند ہے، میری بارگاہ وہ کسی کے لیے بند ہے، میرے دروازوں کو کبھی تالے لگتے نہیں اور کوئی لگا بھی نہیں سکتا ہے۔ میری رحمت وہ برستی ہے، وہ آتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ الا من تاب۔ جو کچھ کرتے ہو اسے چھوڑ دو، جو کچھ کرتے ہو اس کو پورا چھوڑو، اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف پلٹ آؤ، گناہوں کو، غلطیوں کو چھوڑ دو۔ وآمن، اور ایمان اسے مضبوط کرو، ایمان اس پر جم جاؤ، ایمان اس پر ڈٹ جاؤ۔ وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک کام کرنے شروع کر دو۔ کیسے؟ جوش آیا، ہفتہ نمازیں پڑھی باقاعدگی کے ساتھ، کہ گناہ چھوڑے ہیں، اللہ کی طرف آئے ہیں، ہفتے کے بعد پھر پرانا حال ہو گیا۔ مہینہ بڑی اچھی نمازیں پڑھی، گناہوں سے رکے رہے، نیکیوں کی طرف آتے رہے، نیا مہینہ چڑھا تو کہا یار اب تھک گئے، اب تھوڑا ریلیکس ہو لے، اب تھوڑا مزہ کر لے پھر آ جائیں گے۔ نہ، رب کی طرف آئے ہو، گناہ چھوڑے ہیں، ایمان پر جمے ہو، اب نیک اعمال وہ کرتے رہنا ہے، مرتے دم تک انہیں چھوڑنا۔ بولو، اب ان سے کنارہ کش ہونا نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ میں تمہارے پچھلے گناہوں کو اٹھاؤں گا اور ان کی جگہ پر اتنی ہی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بتاؤ، اس رب سے زیادہ کوئی اور شفیق اور مہربان ہے؟ کوئی اور پیار کرنے والا ہے؟ کوئی اور محبت کرنے والا ہے؟ کوئی اور عطا کرنے والا ہے؟ کوئی اور معاف کرنے والا ہے؟ کوئی اور پیار کرنے والا ہے؟ کوئی اور گناہوں کو اٹھانے والا ہے؟ کوئی اور بگڑی ہوا کو سدھارنے والا ہے اس کے علاوہ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا